ہم میں سے ہر انسان فخر سے کہتا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میری جائیداد ہے۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایسا اصول سکھا رہے ہیں جو ہماری پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم، تیرے مال میں سے تیرا اصل مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، یا جو پہن لیا اور پرانا ہو گیا، یا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ حدیث انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جسے وہ میرا مال کہتا ہے، حقیقت میں وہ اس کا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تیرا مال آخر ہے کیا؟ جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو تو نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہی اصل میں باقی رہ گیا۔ یہ حدیث ہمیں مال کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ دنیا میں انسان مال کو جمع کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، دن رات محنت، فکر، پریشانی، حساب کتاب۔ لیکن جب موت آتی ہے تو نہ بینک اکاؤنٹ ساتھ جاتا ہے، نہ پلازے، نہ زمینیں۔ قرآن بھی یہی حقیقت بیان کرتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ نبی اس حدیث میں 3 چیزوں کو انسان کا اصل مال قرار دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو کھا لیا۔ جو رزق انسان نے کھا لیا وہ جسم کا حصہ بن گیا، وہ وقتی فائدہ تھا، چند لمحوں کی لذت پھر ختم۔ نمبر 2، جو پہن لیا۔ لباس، زیورات، برانڈز سب وقت کے ساتھ پرانے ہو جاتے ہیں، ایک دن وہ بھی کوڑے میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ وہ مال ہے جو نہ ختم ہوتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس حدیث کو انتہائی طاقتور بناتا ہے۔ صدقہ دراصل خسارہ نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے، مگر ایسی سرمایہ کاری جس کا نفع قبر، حشر اور آخرت میں ملے گا۔ بدقسمتی سے آج ہمارا معیار الٹ ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خرچ کرنا نقصان ہے اور جمع کرنا کامیابی، حالانکہ نبی کریم فرما رہے ہیں، جو جمع کیا وہ تمہارا نہیں، جو دیا وہی تمہارا ہے۔ یہ حدیث ہمیں دل کی بیماری سے بھی خبردار کرتی ہے، مال کی محبت۔ جب انسان میرا مال کہتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی اللہ کا ہے اور مال بھی اللہ کا ہے۔ ہم صرف امانت دار ہیں، مالک نہیں۔ یہ حدیث ہمیں عملی پیغام دیتی ہے، فضول خرچی سے بچو، کنجوسی سے بچو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر دو۔ جو شخص صدقہ کرتا ہے وہ دراصل اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اکاؤنٹ بیلنس میں نہیں بلکہ اعمال کے بیلنس میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے کام آئے تو ہمیں اسے اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا۔ آئیے آج اپنے آپ سے سوال کریں، ہم جو جمع کر رہے ہیں کیا وہ واقعی ہمارا ہے، یا ہم بھی صرف میرا مال کہنے والوں میں شامل ہیں؟ اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔